ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو فرصت کے اس وقت میں، جہاں ہر ایک کے ذہن میں گھروں کی یادیں اور سفر کے تیاریاں ہو رہی ہوں، ایسے وقت میں دین کی باتیں سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا: قل سیروا فی الارض، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت سے کہیں کہ سیروا فی الارض، زمین میں گھوما پھرا کرو، زمین میں سفر کیا کرو. جیسے کل آپ لوگ سفر کرنے والے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو جانے والے یا کہیں اور مقامات پر جانے والے یا گھومنے سیر و تفریح کے لیے جانے والے ہیں. قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں کیسی ہیں. فانظروا کیف بدأ الخلق، غور کرو کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. اور سفر کے دوران تمہیں بہت سارے ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو اللہ کی تخلیق کو ظاہر کر رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی یاد دلائیں گے، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے چلیں گے. آپ اگر اپنے سفر کے اندر آپ نے کتاب و سنت کی جو شریعت کے احکامات ہیں ان احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سفر کیا تو آپ کا سفر جو ہے سفر ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اسلام نے ہر ایک کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اور خاص طور سے سفر کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا. جیسے آپ تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں میں پڑھتے ہیں: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ اگر تم لوگ سفر میں ہو، اگر سفر کرنا چاہ رہے ہو، سفر میں جانا چاہ رہے ہو. اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے کس کا تذکرہ کیا؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، کہ تم اگر سفر کر رہے ہو، اگر قرض کا معاملہ آ جائے تو آپس میں لکھ لیا کرو. اور فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا عَلَى فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اللہ نے کہا کہ تم میں سے بعض پر اگر کوئی امانتیں ہیں، اگر کوئی ایسی چیزیں تم آپس میں رکھے ہوئے ہو تو وہ کیا کرو؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اپنی امانتوں کو ادا کر کے سفر کیا کرو. سفر ایک انسان کی زندگی میں بہت ساری چینجز کو لاتا ہے. سفر ایک انسان کی زندگی میں ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ میں تجربہ کار بن جاتا ہے.
جو لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں، جن کے اسفار زیادہ ہوتے ہیں، وہ عام انسان کے مقابلے میں زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سفروں کے اندر انسان کو بہت سارا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت لمبا لمبا سفر کیا کر، ایک حدیث اگر کسی کے پاس ہے معلوم ہو جاتی تو اس حدیث کو لینے کے لیے 3 دن 10 دن کبھی ایک مہینہ لگ جاتا تھا، سفر میں نکل جاتے تھے۔ اور یہ سفر جو ہے انسان کے اندر بہت ساری چینجز لاتا ہے۔ اور آج کل کے حالات میں سفر جو ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، سفر کو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا گیا، ایک ٹکڑا قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سفر میں ہوتا ہے تو سفر اسے کئی چیزوں سے روک کے رکھتا ہے۔ اسے وقت پر کھانا نہیں میسر ہو سکتا، اسے جو ہے نیند میسر نہیں ہو سکتی، اسے جو ہے اپنے بہت سارے ایسے کام جو عام حالات میں کر سکتا ہے وہ سفر کے حالات میں نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا القطعۃ من النار، سفر جو ہے یہ جہنم کے آگوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور یہ انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں بھی لاتا ہے، کبھی کبھی مصیبتیں بھی آ جاتی۔ پہلے زمانے میں آپ کتاب و سنت کے اندر پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر واقعات سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ سفر پہ نکلتے تو بات یہ ہوتی کہ اگلی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کسی کو اس کا گھوڑا جو ہے کچل دیتا، کبھی انسان جا رہا ہوتا راستے میں جو ہے کوئی ایسی مصیبت آ جاتی، پھر اس کی سواری جو ہے وہی لڑکھڑا جاتی، پھر وہ شخص جو ہے وہی فوت ہو جاتا۔ اور کبھی سفر میں نکلتا، آنے کا بھروسہ ہی نہیں ہوتا، وہ سفر اس کا سفر آخرت بن جاتا تھا، آخری سفر بن جاتا تھا۔ تو سفر جو ہے یہ بہت کم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو کتاب و سنت کے مطابق کرے، جیسے آپ لوگ کل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے؟ ارادہ نہیں ہے رہنے کا مدرسے میں؟ جی کل کوئی نظر نہیں آئے گا شاید۔ جی تو اس کے کچھ آداب ہیں، سفر کے کیا ہیں؟ سفر کے کچھ آداب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کی ایک آیت اللہ نے نازل کی جس کے اندر کہا گیا کہ بھئی سفر کی نعمتوں کا احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ سفر بھی ایک نعمت ہے، اس کا احساس انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ زخرف میں آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، کہ تم لوگ یہ جو سفر کیا کرتے ہو اس میں جو ہے اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے سفر میں، کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں فلاں سفر کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے موقع دیا میں بزنس کے لیے سفر کر رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا میں دین کی دعوت کے لیے سفر کر رہا ہوں، اللہ نے موقع دیا والدین سے ملاقات کے لیے سفر کر رہا ہوں، اہل خانہ سے ملاقات کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ تو اس کے سفر کے دوران جو ہے اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جو ہے اس کا احساس بھی انسان کے لیے ہونا چاہیے، اور وہ احساس اللہ کی نعمتوں کا ایک مومن کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو بھی سفر کرے، سفر کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ سفر کو جانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ استخارہ کیا کرتے۔ اللہ کے نبی سے پہلے عربوں کے حالات کیا تھے؟ عرب جو ہے وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، قرآن کریم کی آیت آپ نے سنا ہوگا۔ جب بھی وہ سفر کرنا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ کفار مکہ پرندوں کو اڑایا کرتے۔ کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو اڑایا کرتے تھے، جس کو طیارہ کہتے ہیں، کہ پرندوں کو اڑا کر یہ دیکھتے کہ اگر پرندہ سیدھے سمت میں جا رہا ہے، سیدھی طرف جا رہا ہے، تو وہ سمجھتے کہ بھئی سفر آسان ہو جائے گا، سفر میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے۔ اگر وہ کبوتر یا وہ پرندہ جو ہے بائیں طرف جاتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ سفر سفل ہونے والا نہیں ہے، اس سفر کے اندر مصیبتیں آئیں گی، سفر کو روک دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی کہ سفر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنے سفر کو شروع کرنے سے پہلے استخارہ کیا کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام معاملات میں سفر کرنے اور استخارہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تمام معاملات میں جو بھی معاملات کر رہے ہیں اس سے پہلے استخارہ کریں۔
کوئی بزنس کر رہے ہیں اس سے پہلے استخارہ کر لیں، کوئی سفر کر رہے ہیں اس سے پہلے استخارہ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ سکھایا کرتے تھے۔ استخارہ کا طریقہ آپ جانتے ہیں، اولیاء میں ہی کئی طلبہ اس کو پڑھ چکے ہوں گے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے، اس کے بعد جو ہے دعائے استخارہ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، جو لمبی دعا ہے جو اولیاء میں آپ کو حصن المسلم میں یاد کروائی جاتی ہے، وہ دعا کیا کر لیں گے آپ؟ اس دعا کو پڑھیں گے زندگی کے کوئی بھی معاملے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں زندگی کا تمام معاملات سے پہلے اللہ کے نبی استخارہ کیا کرتے تھے۔ تو سفر کے لیے بھی استخارہ ہونا چاہیے، اور جو ہے استخارہ سے انسان کے اندر وہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں بھئی استخارہ میں دکھتا اگتا کچھ بھی نہیں ہے، بس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس، استخارہ کر لیا، اللہ اگر مطمئن ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے تو اس کام کو کر گزریں، نہیں اس کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کے بعد آپ کے حالات دماغ چینج ہو رہا ہے تو اس کام سے آپ رک جائیں۔ تو سفر کا معاملہ بھی یہی ہے، کیونکہ پہلے کے سفر جو ہوتے تھے وہ بہت مشکل ہوتے تھے۔ آج کل حالات کیسے ہیں سفر کے؟ سفر بہت آسان بھی ہو گیا، بہت شارٹ کٹ بھی ہو گیا۔ آسان کس طور پر؟ سہولتیں بہت زیادہ ہیں، سو کر جا سکتا ہے انسان، اور مشکل اس اعتبار سے سویا تو لاسٹ سونا ہو جاتا ہے اس کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فلائٹ میں جا رہا ہے 1 گھنٹے میں پہنچ جا رہا ہے 10 گھنٹے کا سفر، آسانیاں بھی اس دور میں ہیں، لیکن وہی فلائٹ کچھ گڑبڑی ہو گئی تو کتنے حاجی مر جاتے ہیں ایک ساتھ۔ پچھلے سال واقعہ پیش آیا حیدرآباد کا، جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کتنے لوگ چلے گئے ایک ساتھ؟ پورے خاندان کے 15-20 افراد ایک ساتھ چلے گئے۔ تو سفر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس میں جو ہے آسانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور جو ہے آج کے دور میں ان چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز، سفر سے پہلے انسان کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ سفر سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے تلافی کر لینی چاہیے، گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، گناہوں سے معافی اور استغفار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، اے اللہ اس سے پہلے جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اور اسی طریقے سے زیادہ سفر کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اور وہ الحمدللہ بولنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، پورا اہتمام کتنے دنوں سے ہو رہا ہے؟ مہینے سے بچے تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پوری تیاری ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک ادب یہ بھی بتلایا گیا حدیث کے اندر، سفر میں ہو یا گھر میں داخل ہو رہے ہوں، گھر سے نکل رہے ہوں، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہوں، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، رواہ ترمذی، هذا حدیث صحیح۔ یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے اور صحیح روایت ہے، جس کے اندر کہا گیا کہ اس دعا کو اگر پڑھ کر نکلتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ ہونے سے اور جو ہے اس کے بھٹکنے سے اور اس کی جہالت سے کئی چیزیں انسان جو ہے بچ جاتا ہے۔ آپ ابھی چھوٹے ہیں، قریب کے علاقے کے 2-3 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، کچھ ہیں پوری رات سفر میں لگ جاتا ہے، آپ کو بھی احساس نہیں ہے۔ جو لوگ لمبے سفر کرتے ہیں ان سے پوچھے اس کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے شاید نیوز کے اندر آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، کیا واقعہ تھا؟ ایک عالم دین جو ہے سفر کر رہے تھے، ایک لمبا سفر تھا ان کا جھارکھنڈ کا، تو کیا ہوا، کچھ گنڈوں نے، کچھ لوگوں نے کیا کیا، ان کو داڑھی وغیرہ کرتا پاجامے کو دیکھ کر چھیڑ لیا، ستانا شروع کر دیا۔ پھر وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، مسائل بگڑ گئے، تو اس کے بعد کیا کیا لوگوں نے؟ اٹھا کر عالم دین کو چلتی ہوئی ٹرین سے باہر پھینک دیا، چلتی ہوئی ٹرین سے۔ آپ اسی لیے، کیونکہ ساؤتھ کے طلبہ ہمارے جتنے یہاں پڑھتے ہیں اکثر، یہ بچے یہیں کے ادھر کے ادھر کے 3-4 گھنٹوں میں گھر پہنچ جاتے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ پیدل چلے جاتے ہیں گھروں، ایسے حالات ہیں۔ بہت کچھ ایسے ہیں حیدرآباد اور دوسرے علاقوں کے، ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، معلوم نہیں ہے یہ سفر کیا ہوتا ہے، بس بیٹھے نکل گئے خلاص۔ نہیں، اس کے لیے جو ہے نارتھ کے علاقے کے والوں سے پوچھئے سفر کس کو کہتے ہیں، سفر کہتے کس کو ہیں، اور جو ہے ایسے وقت میں اپنے آپ کو دعاؤں کا اہتمام خاص طور سے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصیبت کب بول کے آتی ہے نہیں معلوم ہے آپ۔
اور خود ہم دہلی وغیرہ جب سفروں میں جاتے تھے 3 دن ٹرین میں بیٹھنا پڑتا تھا. کیسے حالات ہوتے ہیں 3 دنوں میں، نئے افراد، نئے لوگ، نیا، ہر اسٹیشن پہ نیا ایک چہرہ آ رہا ہے، نیا آدمی آ رہا ہے، اور بحث فلاں فلاں، اور کچھ مسئلہ ہو گیا، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر بڑے مسائل ہو جاتے، تو اٹھا کر چلتی ٹرین سے اٹھا کر پھینک دیا گیا. تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی سے سفر میں نہیں بھڑنا ہے، سفر میں کسی سے بحث نہیں کرنی ہے، سفر میں کسی سے سیاسی تعلق سے بات چیت نہیں کرنی ہے. مودی فلاں یہ کر رہا، انہیں یہ کر رہا، انہیں وہ کر رہا، فلاں ٹیم ایسا کر رہی، فلاں پارٹی وہ کر، یہ سب باتیں کرنا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. اور جو ہے کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں بیٹھے جو ہے بہت سارے دور کی لمبی باتیں شروع کر دیتے ہیں، جو ہے آج کے دور میں مذہبی اعتبار سے درست نہیں ہے، مذہبی مسلکی اعتبار سے بھی درست نہیں ہوتی ہے. 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ لے کر چھڑ گیا مسئلہ، اب اس کے بعد آگے والے سے بحث کر رہے ہیں، اب اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں بھئی یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ٹرین میں پوری دعوت و تبلیغ ہو جا رہی ہے اور وہ لاسٹ دعوت ہو جائے گی کبھی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اسی لیے کیا کہا گیا قرآن میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو حکمت کے ساتھ آپ جو ہے اپنے اسفار کریں گے اور اس کا خاص طور سے اہتمام کریں گے. ایک اور ادب یہ بھی بتلایا گیا کہ جب کبھی بھی آپ سفر کریں نیک ساتھی کا انتخاب کریں. اچھا دوست رہنا، دشمن نہیں رہنا. کیسا رہنا دوست؟ نیک رہنا، صالح رہنا، دیندار رہنا، اس کے ساتھ آپ سفر کریں گے. سفر کے لیے نیک ساتھی کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے. ایسے نہیں بدماش بچوں کے ساتھ چلے گئے اور جو ہے بیچ راستے میں جو کچھ مسئلہ ہو گیا، بحث ہو گئی، فلاں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور نیک ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الراکب شیطان والراکبان شیطانان وثلاثۃ راکب ہوا فی قطع. کہتے ہیں کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے اسے شیطان ہوتا ہے، 2 کر رہے ہیں وہ دونوں شیطان ہیں، اور 3 کر رہے ہیں تو ایک قافلے کی شکل ہے. 3 کر رہے ہیں تو کیا ہے، ایک قافلے کی شکل بن جاتی ہے. تو 3 اکثر طور پر جو زیادہ لوگ جا رہے ہیں تو 3 تو ہونا ہی چاہیے. اور جب 3 ہو تو کیا کریں، 3 میں ایک کو امیر بنا لینا چاہیے. ایک کو کیا کرنا چاہیے، بھئی ہماری جماعت کا امیر ہے، یا ہمارے سفر میں جو جا رہے ہیں ساتھی، ایک کوئی بڑا بچہ جو ہے بڑی کلاس کا ہے، سمجھدار ہے، اس کو کیا بنانا چاہیے، امیر بنانا چاہیے. اب وہ امیر جو ہے ان تمام بچوں کو کیا کرے گا، لے کر جائے گا. یہ چیزیں جو ہے خاص اہتمام کون سی جماعت کرتی ہے، تبلیغی جماعت کرتی ہے. امیر صاحب بولے تو اترنا ٹرین سے، نہیں تو نہیں. ہمارے بچے امیر بنایا تو انہیں ادھر بیٹھ کر تو 4تھے ڈبے میں رہتا ہوں، پھر انہیں ڈھونڈ لے گانے دوسرا جاتا، اس کے پیچھے دوسرے اور 3 گھستے ہیں. کہاں جا رہا ہے اتنے اسے بلا لے گا جا رہا تھا. امیر صاحب بیٹھ کچھ رہتے ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ حدیث کی چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں، بہت ساری ایسی مصلحتیں ہیں جو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں. کہ 3 ہوں تو امیر بنا لیں آپ، تو امیر کی اطاعت کرتے ہوئے جو آپ کیا کریں گے، سفر کریں گے انشاءاللہ. آپ کبھی صرف یہاں کا مسئلہ نہیں، کل کا سفر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ اپنی زندگی میں آپ کے گھر والے جا رہے ہیں، اہل و عیال جا رہے ہیں، کچھ خاندان کے لوگ کہیں جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اس باتوں کا خیال، ان دعاؤں کا خیال کرنا چاہیے. ایک چیز اور ہے کہ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کیا کرتے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن مدینہ سے نکلے تھے. غزوہ تبوک کے لیے کہاں سے نکلے تھے، جمعرات کے دن مدینہ سے نکلے، باہر نکلے. اور آپ جمعرات کے دن ہی سفر کرنا اللہ کے نبی خاص طور سے پسند کیا کرتے تھے. اور جو ہے رات میں سفر کرنا چاہیے. رات کا سفر حدیث کے اندر آتا ہے، رات میں اللہ رب العالمین رات کو سمیٹ دیتا ہے، بہت سکون رہتا ہے. تو رات کا سفر بہت اچھا سفر مانا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں سفر کیا کرتے تھے. تو رات کا سفر بھی انسان کو آج کے دور میں آپ دیکھیں گے سٹیز میں، سٹی میں داخل ہونا 1-2 گھنٹے لگ جاتے. صبح میں 9 بجے کا وقت، عصر کے بعد کا وقت، یا ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے جو مریض ہوتے ہیں، وہ ہارٹ کے مریض، فلاں کے مریض، وہ لوگ کہیں ٹرافک میں پھنس گئے
سانس نہ کھلی جان چلی گئی، فلاں ہو گیا، یہ سب مسائل ہوتے ہیں۔ اور حدیث پر اگر عمل کرتے ہوئے عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کے اسفار جو ہے آسان ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم دی، وہ کیا تھی؟ مسافر اہل خانہ کو دعا دے۔ سفر کرنے والا، آپ گھر سے مدرسہ آ رہے ہیں یا مدرسے سے گھر جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ مسافر اہل خانہ کو کیا دعا دے گا؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع وداعیہ، کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے پڑھ کر آپ جو ہے گھر سے نکلیں گے، اہل خانہ کو یہ دعا پڑھیں گے، اور اہل خانہ بھی آپ کو ایک دعا دیں گے۔ کیا دیں گے؟ کیا ہے؟ جی پڑھیں۔ استودع اللہ دینک وامانتک وخواتم عملک، کہ اللہ کے حوالے کیا جا رہے آپ کی امانت، آپ کے جو ہے نیک اعمال، اور جو آپ نکل رہے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں کے ذریعے سے آپ کو نکلنا چاہیے۔ گھر والوں کو معلوم نہیں رہا تھا، جا رہا اچھا جا رہا، دیکھ لے جاوا جا رہا، خالی یہ بول دے ابھی نہیں کیا دیکھ لے جاتا، فون دیکھ لے جاتا، سو دعا پڑھ کے بھیجنا۔ ماں باپ کو آپ بتلائیں، گھر والوں کو بات سمجھائیں، ایسی چیزیں ہوں گی تو بچے باحفاظت گھروں سے سفروں میں نکلتے ہیں تو آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں ہوا تو بہت سارے آپ دیکھتے ہوں گے ایکسیڈنٹ ہو گئے، فلاں نکلا تھا راستے میں بھی گیا بھی نہیں، پورا سفر بھی نہیں ہوا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اور جو دعاؤں کا اہتمام کچھ نہیں کیا، اور گھر سے نکلتے وقت بھی کان میں ایئر فون، جینس پینٹ فلاں پہنا ہوا، اور جو ہے نہ دعا پڑھ رہا ہے نہ کچھ، گانے سنتے ہوئے گھر سے نکلا، بس میں یا ٹرین میں فلاں میں بیٹھا، پھر جو ہے ویسی حالت میں اوپر چلے گیا۔ ایسے کئی لوگ ہیں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ جی آپ ریلوے اسٹیشن میں آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ اسی پوزیشن میں رہتے ہیں جو بھی میں نے بات بتلائی، نہ دعاؤں کا اہتمام نہ کچھ، نہ والدین بھی چھوڑ کے جانے والے کیا کرتے ہیں؟ خیال کرنا، ٹیمپو کھا لینا، فلاں یہ چیزیں بولیں گے، لیکن جو کوئی دعا دیتا ہے نہیں دیتا۔ لیکن آپ اور ہم کیا ہیں؟ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو آپ دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جی گھروں میں ان دعاؤں کو سکھلائیں اور پڑھیں۔ اور پھر ایک چیز اور ہے، جیسے انسان کبھی بھی سفر کرتا ہے، چاہے وہ گاڑی کا سفر ہو یا ٹو ویلر کا ہو، کوئی بھی سفر کیوں نہ ہو، جب انسان سفر کرتا ہے تو سواری پر بیٹھنے سے پہلے وہ بسم اللہ بولے، اور جب دایاں پیر سیدھے رکھے، پھر اس کے بعد جب سیٹ پر بیٹھ جائے تو اس کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اس دعا کو خاص طور سے پڑھنا چاہیے۔ ایک اور بھی لمبی دعا ہے جس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں پڑھا کرتے تھے، بہت بہترین دعا۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ رواہ المسلم، یہ مسلم کی روایت ہے، یہ لمبی دعا ہے، اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور بہت سارے کار بولتے ہیں آج کل لوگ، سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کس میں ہو رہے ہیں؟ کس میں ہوتے ہیں؟ کار میں ہوتے ہیں، کیونکہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کے اندر سکون محسوس کرتا ہے، لیکن جو ہے کبھی کبھی وہی کار جو ہے جان لینے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ان دعاؤں کو خاص طور سے پڑھ کے اپنے جہاں بھی آپ سفر کریں گے انشاءاللہ آگے بھی آپ بڑے بنیں گے، بہت سارے لوگ جو ہے دائی، محدث، فلاں سب بنیں گے انشاءاللہ آپ لوگ۔ علماء کی آدھی زندگی سفروں میں چلی جاتی ہے، تو اس کا اہتمام خاص طور سے اب خطیب بن گئے، آپ جو ہے کہیں دائی بن گئے، آپ جو ہے کبھی دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، 30 دن میں 15 دن باہر ہی رہ رہے ہیں، ان سب کا اگر اہتمام نہیں کیے تو آپ باہر ہی رہ جائیں گے، پھر اندر آنا مشکل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے، ان دعاؤں کو خاص طور سے یاد کریں، اور یہ دعائیں ہمیشہ یاد ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ نکلیں اس دعا کو پڑھ لیں، اور چھوٹے بچے گھروں میں ہیں وہ بھی اپنے آٹو میں جا رہے ہیں، کار میں اسکولوں کو جا رہے ہیں، تو ان دعاؤں سکھلائیں ان کو بتلائیں آپ لوگ، آپ کے گھروں کے بچوں کو، گھروں کے افراد کو۔ کوئی ٹو ویلر میں 5 کلومیٹر دور کمپنی ہے، اب جا رہا ہے جو آپ کے لیے، تو وہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے بھائی بہن ماں باپ سب کو جو ہے تعلیم ہونی چاہیے، بتلانا چاہیے۔ سفر کے آداب ہیں،
کتاب و سنت نے اس کے لیے خود باب باندھے ہیں سفر کے لیے، اور سفر کا خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، اور ان چیزوں کو خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھلایا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے سفر کے دوران بھی غریبوں کی مدد کرنا، ضعیفوں، کمزوروں، بوڑھوں، ان کا خیال کرنا بھی اسلام تعلیم دیتا ہے، تو آپ بھی اس کا خاص خیال رکھیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ جانا، یا کسی اپنی سیٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کمزور آدمی آ گیا، لنگڑا لولا یا کوئی آ گیا، آپ جو ہے چھوڑ نہیں رہے ہیں، اب سب لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑیں گے، ہماری جگہ ہم کیسے چھوڑے گا، ہم نہیں چھوڑے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سفر میں یہ تعلیم دی گئی کہ کمزوروں کا، ضعیفوں کا اور ان سب چیزوں کا بھی خیال ہو۔ تو یہ لڑائیاں اسی سے شروع ہوتی ہیں، سیٹ کے لیے، اور جو ہے انسان کچھ ہاتھ لگ گیا، فلاں ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات کو نظر انداز کر کے، اور جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سفر کو کرنا چاہیے۔ اور علماء خاص طور سے کسی بھی بات، چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھیڑنا نہیں چاہیے، آپسی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کچھ مسئلہ ہے تو خاموشی اختیار کرنا بھی پڑ رہا ہے تو کر لینا بہتر ہے آج کے دور میں، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ بہت خراب ہیں۔ تو سفر کے ان حالات میں، ان دنوں میں جو ہے اپنے آپ کو خاص طور سے اس کا اہتمام کریں، اور جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سفر کے دوران کیا کریں؟ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں۔ کون کون سے؟ 3 دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، قبول کر لی جاتی ہیں۔ کن لوگوں کی 3 دعائیں؟ جی، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ مظلوم بد دعا کر دیا تو اس کی دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے چلی جاتی ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، اور جو لوگ مظلومیت کسی پر ظلم کرتے ہیں وہ الرٹ ہو جائیں، کیونکہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کون ہے؟ دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ مسافر اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر میں نکلا ہوا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے، تو آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہن کے لیے، اساتذہ کے لیے، جامعہ کے لیے، دین کے لیے، اور ہر جہاں کہیں بھی مسلمان، سب کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کی دعائیں خاص طور سے جو ہے سفر کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا دعوت الوالد لولدی، کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، ماں باپ کی دعا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اگر وہ دعا کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ بد دعا بھی کر دے باپ تو اس کی بد دعا بھی قبول ہوئی۔ تو ماں باپ کی بد دعاؤں سے بھی بچنا چاہیے، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ آپ دکھاتے ہیں؟ نہیں، پیسے نہیں ڈالے تو آرڈر دے کے 1 مہینہ باتش نہیں کرتے، پریشان ہو کر پھر مول صاحب بول کو بات کرانا، یہ حالت ہوتی کئی بچوں کی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں 15-20 آپ کے سامنے جو ہے آداب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو ان سفر کے اندر اللہ نے بہت ساری چھوٹ بھی دی ہے، جیسے آپ قصر کی نماز، ظہر ہے، عصر ہے، اگر آپ 11:30 12 بجے نکل رہے ہیں، 12:30 کو نکل رہے ہیں، تو ظہر عصر ملا کے پڑھ لے سکتے ہیں آپ، جمع بین الصلاتین، تقدیم تاخیر، اس کی بھی اجازت نہیں۔ آپ 3:30 4 بجے نکل رہے ہیں تو اگر ظہر نہیں پڑھی ہے، ظہر عصر آپ پڑھ لے سکتے ہیں، یا نہیں مغرب کے وقت نکل رہے ہیں تو مغرب عشاء ملا کر پڑھ لیں آپ، یا نہیں اگر آپ لیٹ نکل رہے ہیں تو عشاء کے ساتھ مغرب تقدیم اور تاخیر کرتے ہوئے، اگر نہیں میں بلاری جا کے پہنچ جاؤں گا مغرب تک، پھر وہاں ملا کے پڑھوں گا، اگر ایسا بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا جائز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصر۔ 4 رکعت والی نماز کو سفر میں کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعت۔ اور جو ہے فرض نمازیں جو ہیں ان نمازوں کو قبلے کی ضرورت ہے۔ فرض نمازوں میں قبلہ دیکھیں گے آپ کی ٹرین جیسی بھی جا رہی ہو، شروعات جو ہے آپ قبلہ کر لیں گے۔ نفل نمازوں کے لیے کوئی قبلہ نہیں، اللہ کے نبی گھوڑے پر ہوتے تھے، جنگوں میں نفل نمازیں چلتے تھے، سنت نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ کا رخ ہو رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فرض نمازیں ہیں تو آپ سواری رکا کر آپ جو نماز پڑھیں گے، یا ٹرین میں ہے تو اس کو بھی جو ہے، جیسے میں نے کہا ٹرینوں میں بھی آج کل حالات کیا ہے، لے پوری ٹرین کے ڈبے کو روک دیا، اب ادھر 1 2 آدمی ادھر 1 2 آدمی کھڑے ہو گئے، بیچ میں مصلی بچھا دیا، آپ شروع ہو گیا پھر نماز کے لیے پورا صفحہ شروع کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اب شروع ہو گیا
اور ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، اب لوگ جو ہے پریشان ہیں۔ اور آج کل کے حالات میں لوگ، پہلے کے لوگ تو تھوڑا ڈرتے تھے، بھئی نماز پڑھ رہا چھیڑے تو کیا ہوتا ہے، کہ لوگوں کے درمیان خوف تھا، اب نہیں ہے، لوگ جو ہے ڈائریکٹ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں وہاں سے۔ کئی واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں، ایسا بالکل نہ کریں، نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کریں سفر کے دوران میں، لیکن جو ہے احتیاط کے ساتھ۔ آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ کو جگہ ہے، آپ کو میسر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پڑھ لیں۔ دوسروں کو تکلیف دے کے خود ہم یہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دعاؤں کا، جیسے میں نے بات کہی، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے، اور جو ہے انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہ میں جا رہا ہوں، اللہ تو میری نگہبانی فرما، اللہ تو میری حفاظت فرما۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کل سفر میں بھی نکلنا ہے، ہمارے لیے بھی خاص دعا کریں، اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بچوں کو صحیح سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں کو تک اللہ رب العالمین پہنچا دیں، اور جو ہے سکون کے ساتھ جو ہے کوئی بھی مسائل ایسے نہ آنے پائیں، کیونکہ آج کل حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سکون کے ساتھ لے جائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔